الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا اور ان کو دعوت دی کہ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، ایک ایسی بات کی طرف آؤ، ایک ایسی سچائی کی طرف آؤ، ایک ایسی حقیقت کی طرف آؤ، ایک ایسی توحید کی طرف آؤ، ایک ایسی وحدانیت کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ تم بھی کسی نہ کسی درجے پر اللہ کو ایک مانتے ہو، یہودیوں تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو، عیسائیوں تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو، اور ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری توحید ناقص ہے اور ہماری توحید کامل ہے، لیکن توحید تمہارے اندر بھی ہے، توحید ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ قدر مشترک ہے۔ لہذا ایسی توحید کی طرف آؤ۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوائی تاکہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ سے مانوس ہو جائیں کہ آپ تو ہماری بات کر رہے ہیں۔ اگر مجمع ایک مرتبہ اس انداز سے سوچنے لگے کہ بات کرنے والا ہماری بات کر رہا ہے، بات کرنے والا ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، بات کرنے والا جو چیز ہم مانتے ہیں اسی کی بات کر رہا ہے، تو انس پیدا ہو جائے گا، اور جب انس پیدا ہو جائے گا تو آگے کی جو باتیں ہیں اس کے سننے کی صلاحیت اور استطاعت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ انکار اور تمرد اور سرکشی اور عیبا سے وہ کم سے کم جو ہے تعلق رکھے گا، سننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس میں دعوت کا ایک حکیمانہ اسلوب بھی موجود ہے، اور اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ ان کے اندر بھی توحید ہے، لیکن سچی بات یہ کہ ان کی توحید ناقص تھی، اس لیے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ عیسائیوں کی توحید بھی ناقص تھی، اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ لیکن اسلام نے جو اور تمام حقیقتیں ہیں پورے اسلام کو مکمل کیا ہے، تو توحید کو بھی مکمل فرمایا ہے۔ تو ادنا درجے کا شرک بھی اسلام گوارا نہیں کرتا، اسلام اتنا بھی پسند نہیں کرتا، اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے آپ کے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے۔ ایک صاحب نے کہا انت سید، آپ سردار ہیں، اور بلا شبہ سردار ہی نہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید الکونین ہیں، امام القبلتین ہیں، رسول الثقلین ہیں، صاحب قاب قوسین ہیں، سپہ سالار بدر و حنین ہیں۔ اتنا ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، سید تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا مزاج تھا۔ ایک خطیب صاحب، مقرر صاحب تقریر فرما رہے ہیں، تقریر میں انہوں نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ پا گیا، راستہ پا گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب، تو بدترین خطیب ہے، بدترین خطاب کرنے والا ہے، اس لیے کہ اس نے شک پیدا کیا لوگوں کے ذہنوں میں، اسے جو کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہہ رہا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات بالکل صحیح، اللہ اور رسول کو الگ کر کے بیان کیا گیا، حق کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن جب معصیت کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں وَمَن يَعْصِهِمَا، دونوں کو ایک ضمیر کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں فرمائی اور ڈانٹا اور کہا تو بدترین خطیب ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ تم یہ کہتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، وہ گمراہ ہوگا۔ آپ ایک ضمیر کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن کیا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ نہیں ہے جو مسجدوں میں لکھتا ہے یا اللہ یا محمد؟ کیا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے جو گھروں پر بلڈنگوں پر لکھتا ہے یا اللہ یا محمد؟ اگر یہ لکھتا ہے اور ایسے مقام پر محبوب دو جہاں مقصود تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ناز ہو جائے تو آپ وہی فرمائیں گے جو اس خطیب کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے۔ یہاں وہی اشتباہ پیدا ہوتا ہے، ایک عبد ہے، ایک معبود ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، اور ذکر کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ برابر ہیں۔ اب تو یہاں تک بات آ گئی ہے، بہت سے دین کے دشمن، بہت سے عقیدہ توحید کے ڈاکو، بہت سے سنت کے خلاف اپنا محاذ کھولنے والے رہزن، وہ یہ کہنے لگے نمازوں کے بعد نحن عباد محمد واللہ رب محمد، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں اور اللہ تو محمد کا رب ہے، اللہ محمد کا تنہا رب ہے اور پوری امت اسلامیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں۔ اس طرح کی شرکیہ باتیں اور اس طرح کے شرکیہ جملے اور اس طرح سے مشرکانہ عقیدہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں رچ اور بس گیا۔ ظاہر ہے اس عقیدے کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عقیدوں سے بچائے اور صاف ستھری سچی توحید عطا فرمائے عطا گنج کے لوگوں کو اور ہم کو۔ دوسری بات، جب ہماری توحید مضبوط ہوگی تو توحید کی امانت سینوں میں ہے، ہمارے آسا نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا